انکار حدیث کا ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو صرف اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بات یعنی قرآن مجید کو ہم تک پہنچا دے، اور کوئی مقصد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سننا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے محمد عبداللہ احسان ہم آپ کے لیے حجیت حدیث اور تاریخ و تدوین حدیث کے حوالے سے ایک سیریز لے کر کے آ رہے ہیں۔ مومن انسان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر یعنی کہ سنت رسول، احادیث مبارکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح قرآن مجید ایک حجت شرعیہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت شرعیہ ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پر بہت سے مسائل اور فتنوں کا شکار ہو رہا ہے، انہی فتنوں اور مسائل میں ایک فتنہ احادیث کو رد کرنے کے حوالے سے انکار حدیث کا ایک فتنہ ہے کہ لوگ نادانستگی کے اندر احادیث مبارکہ کو اس طرح رد کر دیتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر ہم قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو، اللہ کے پیغمبر کے فرائض منصبی کو سمجھ لیں تو کافی حد تک انسان اس بات میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کی بات یعنی قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اسی طرح ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے پیغمبر کا فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی کسی عمل کے اوپر خاموشی، وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور اس پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں یہ حصہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اللہ کے پیغمبر کے 3 فرائض ہمیں سمجھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، اور یہ ہمارے سوچنے کی چیز بھی ہے کہ کیا اللہ کے پیغمبر کو صرف اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بات یعنی قرآن مجید کو ہم تک پہنچا دے، اور کوئی مقصد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور اسی طرح کیا صرف اللہ کے پیغمبر کا صرف یہی مقصد تھا کہ جو قرآن مجید کی آیات ہے ان کی وضاحت کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت سادی کے اندر کوئی کردار نہیں ہے؟ تو یہ آیت ہمیں انہی سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، انہی کی جانوں میں سے ایک نبی بھیج دیں جو آپ کی آیات کی تلاوت کری۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلی چیز قرآن مجید کی آیات کی تلاوت یعنی قرآن مجید جس طرح نازل ہو رہا ہے ویسے ہم تک پہنچا دے۔ دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی، والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اس کو سکھا بھی دے، یعنی قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کریں ان کا مفہوم، ان کی تشریح بھی بیان کر دے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تزکیہ اور یہ تشریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت سادی کے اندر حصہ ہے۔ اگر ہم اسی آیت کریمہ کو سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد، 3 فرائض منصبی ہیں۔ پہلی چیز تبلیغ کتاب، کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیم اسی طرح وہ آیات کو آگے پہنچا دے۔ دوسری چیز تفسیر کتاب، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کر لی۔ اور تیسری چیز تشریع یعنی شریعت سادی، اللہ کے پیغمبر کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح اللہ تعالی شریعت سازی کے اندر احکامات دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پیغمبر بھی احکامات۔ اب اگر ہم ان تینوں فرائض کو
تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ دیکھیں تو پہلا منصب ہے تبلیغ کتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ ہے، اللہ کہتے ہیں اے رسول جو بھی آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں، یہ ہے تبلیغ کتاب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو بخوبی انجام دیا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ مجھے یہ آیات بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا اور قرآن مجید کو نازل کیا کہ پیغمبر آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اے پیغمبر اس قرآن مجید کو نازل کرنا ابھی ہمارے ذمے ہے، اس کو جمع کرنا، اس کو باقی رکھنا بھی ہمارے ذمے، آپ اس کی ٹینشن نہ بلغ ما انزل الیک، ہاں جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ قرآن مجید کو بدل لیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا رد و بدل کر لیں جہاں پر سختی والی آیات ہیں، جیسا کہ سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا رد و بدل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اے پیغمبر یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو بدل دیں یا اس کو جو ہے نا وہ کچھ آیات جو ہیں ان کو تبدیل کر دیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے تو یہ بیان ہی نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں اپنی طرف سے آیات کو تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میرے اوپر جو وحی کیا جاتا ہے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور اگر میں نے کوئی نافرمانی کی اللہ کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ پہلی چیز تبلیغ کتاب جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا پہلا فرض منصبی، اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا پہلا مقصد وہ تبلیغ کتاب۔ دوسری چیز تفسیر کتاب، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیات قرآنیہ ہیں کبھی مجمل ہیں بلا مفصل ہے، اور بعض آیات مطلق ہیں بلا مقید و شروط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کیا ہے وہ مطلق ہے اور ان کی قیود نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کی قیود کو بیان کیا، مجمل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت بیان کر دیں، اس کی تفسیر کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور و فکر کر سکیں، بات کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے اور آگے چل کر کے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے کہ کیا قرآن مجید کو صرف اور صرف عربی لغت کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بات مشہور ہے کہ عربی لغت سے سیکھیں، قرآن مجید کے مفاہیم کو، معانی کو دیکھیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا منہج بنا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور وضاحت کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ ٹھیٹھ عربی بولنے والے تھے اور دیہات کے اندر پرورش پائی ہے اور عرب شعراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور گاؤں کی جو اصل عربی ہے اس کو بولنے والے ہیں، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وفاکہۃ و ابا، فاکہہ کا تو مطلب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اس کا مطلب پھل ہے، انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، جبکہ ابا کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ وہ ٹھیٹھ عربی بولنے والے ہیں، عربی کو سمجھنے والے ہیں،
شعراء اور جہالا جو ہیں ان کے ساتھ رہنے والے، گاؤں کی عربی کو سمجھنے والے، لیکن ابا کا معنی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرم۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا منصب ہے فرائض منصبی میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا دوسرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو، بات کو ماننا لازم قرار دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ آپ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کبھی بھی کوئی تنازع میں پڑ جاتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹانا ہے، اللہ کی طرف یعنی قرآن مجید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹانا ہے، کیونکہ انہوں نے تفسیر کی ہے قرآن مجید کی، وہ احادیث کی شکل ہے۔ یہ دوسرا فن ہے۔ اور تیسرا اور آخری منصب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ شریعت سادی کے اندر اختیار ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت سادی میں اختیار دیا گیا، اور یہ سب سے مین پوائنٹ ہے قرآن مجید کا، یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ جب تک ہمیں یہ منصب سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہمیں حدیث کی اہمیت سمجھ نہیں آئے گی۔ لوگ صرف اس بات کی وجہ سے کہ قرآن مجید کے مخالف حدیث چھوڑ دیتے، عقل کے مخالف چھوڑ دیتے، خمر واحد چھوڑ دیتے ہیں، سائنس کے مخالف چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث کا مقام کیا ہے۔ اصل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ مقام ہے، اور اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سازی کا اختیار دیا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر کی بات بھی اسی طرح ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، برہان ہے، جس طرح اللہ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو تمہیں رسول دیں آپ اسے دیں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وما آتاکم الرسول کے مقابلے میں وما منعکم نہیں کہا، وما آتاکم جو تمہیں دیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں آنا چاہیے تھا منعکم، جس چیز سے تمہیں منع کرے، یعنی قول کی بات آنی چاہیے تھی کہ جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کہ یہ نہیں کرنا، اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ ہے وما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ، جس چیز سے تمہیں منع کیا جائے، یعنی نہاکم امرکم کے بالمقابل آنا چاہیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ پیغمبر جو تمہیں حکم دیں، جس چیز کا حکم دیں آپ اس کام کو کریں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکنے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وما نہاکم کا لفظ بولا ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈر جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے جو سب سے اہم ہے۔ تو تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصبی میں سے فرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کہ شریعت سازی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں کوئی چیز دیں اس کو لے لیں، اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ اب یہاں قیاس یہ کہتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کے بالمقابل وَمَا مَنَعَكُمْ آنا چاہیے، اور اگر وَمَا نَهَاكُمْ ہے یعنی کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کے مقابلے میں وَمَا أَمَرَكُمْ آنا چاہیے، کہ اللہ کے پیغمبر اگر حکم دیں کسی چیز کے بارے میں کہیں تو وہ لے لیں، اور جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ حالانکہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ آیا ہے، تو آتا کے اندر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی، افعال بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی۔ صرف نہاکم ہوتا ہے، امرکم ہوتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آتے۔ اللہ تعالیٰ نے وما آتاکم الرسول کا لفظ بولا ہے، جس کا مقصد ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کے اوپر بے کر خاموشی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اسی طرح جس طرح اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرض، یہ منصب دیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سازی کر سکتے، اور اس کی 20 مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی جزیات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن اس کی جزیات بھی کہ کب فرض ہے، کس کے اوپر فرض ہے، کس کو دینی ہے، کس مال کے اوپر فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حج کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن حج کے مناسک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد بھیجنے کے جو 3 مقاصد ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ 3 مقاصد سمجھ آ جاتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو قدر و منزلت ہے ایک تو وہ سمجھ آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری نظر میں حدیث کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم حدیث کو دانستہ طور پر چھوڑ دیں گے تو جس طرح قرآن مجید کو چھوڑ دینے سے ہم مومن مسلمان نہیں رہیں گے، اسی طرح ہم احادیث مبارکہ کو دانستہ طور پر چھوڑنے کی وجہ سے بھی مسلمان نہیں رہیں۔ باقی انشاءاللہ ہماری یہ سیریز آگے چلے گی کہ منکرین احادیث یا انکار حدیث کی تعریف کیا ہے، اور ان کی جو موجودہ دور کے اندر صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں، اور ان کے دلائل اور ان کا رد جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بارک اللہ فی، زادک اللہ فی علم۔